ایران اور عمان کے درمیان آبناء ہرمز میں نئے راستے پر اتفاق۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کر دی، کہا مسودہ حتمی مراحل میں ہے، جلد اعلان کیا جائے گا۔ کسی نے رکاوٹ نہ ڈالی تو مشترکہ بیان جلد جاری ہو سکتا ہے۔ ایران پر حملوں تک آبناء ہرمز کی بحالی ممکن نہیں، پاکستان اور قطر سے مسلسل رابطے میں۔ اور پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم کا ایرانی وزیر صنعت اور وقت سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان اپنے بہترین ہمسایہ برادر ملک ایران سے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزیر اعظم کا سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام۔ آبناء ہرمز پر عبوری معاہدہ آج متوقع، 1 یا 2 نکات پر معاملہ طے ہونا باقی۔ الجزیرہ کے مطابق بیرونی مداخلت نہ ہوئی تو آج یا کل معاہدہ ہو جائے گا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوز نے رپورٹ کیا، مجوزہ معاہدہ 60 روز کے لیے ہوگا۔ معاہدے کے تحت آبناء ہرمز میں پھنسے تجارتی جہاز ایران کے سمندری راستے، نئے آنے والے جہاز عمان کے سمندری راستے سے گزریں گے۔ عبوری معاہدے کی مدت کے دوران کسی قسم کا ٹول یا ٹرانزٹ فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے جہاز رانی کے مستقبل کے انتظامات پر مذاکرات صرف تہران اور مسقط کے درمیان ہو رہے ہیں۔ امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عمان سے ممکنہ معاہدے سے آبی گزرگاہ فوری طور پر نہیں کھلے گی۔ آبناء ہرمز کھولنے کا انحصار امریکی رویے میں تبدیلی اور خلاف ورزیوں کے خاتمے پر ہے۔ عمان سے معاہدے میں تاخیر کی بڑی وجہ امریکی مداخلت اور صدر ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں۔ ایران سے معاہدہ جلد ہو جائے گا، امریکی صدر ٹرمپ کا پھر دعویٰ، کہا بات چیت مثبت انداز میں جاری ہے، ایران وعدے سے پیچھے ہٹا تو اسے سخت نتائج بھگتنا ہوں گے، امید ہے نوبت وہاں تک نہیں پہنچے گی، مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران کو سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کی سب سے بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کر لی تھی، ایران نے خود رابطہ کیا اور مذاکرات کی درخواست کی۔ امریکی فوج کی خطے سے چھٹی کا دن دور نہیں، ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے امریکہ کو نہ صرف خطے بلکہ ان تمام ملکوں سے بھی نکلنا پڑے گا جہاں اس کے فوجی اڈے ہیں۔ امریکہ خطے میں اپنے فوجی اڈوں پر اخراجات کے بجائے اپنی ہی سرزمین پر سیکیورٹی کے لیے وسائل خرچ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ فلسطین کی آزادی کے لیے مسلم ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اردن میں مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا مقدس مقامات پر اسرائیل کے قبضے کے مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے، غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا القدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس ہے، یہ امن کا شہر ہونا چاہیے، تنازعات کا میدان نہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے، فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے تمام یک طرفہ اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ، داعش، القاعدہ، ٹی ٹی پی، بی ایل اے سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خطرات سے نمٹنے پر اتفاق۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور واشنگٹن میں ہوا، دہشت گردی کے خلاف دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں سرحدی سلامتی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا، دہشت گردوں کے سہولت کار نیٹ ورکس توڑنے کے اقدامات پر بھی اتفاق۔ کشمیر الیکشن کے بعد حکمراں اتحاد میں نئی درار، صدر نے ججز تقرری کی سمری تاحال منظور نہیں کی، وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ، حکومتی ذرائع کے مطابق آئین کے تحت ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت جاری ہے، صدر سمری پر 15 دن میں اعتراض لگا کر واپس بھیج سکتے ہیں، اعتراض پر وزیر اعظم نئی سمری صدر کو بھجوائیں گے، صدر نے پھر بھی 10 دن میں دستخط نہ کیے تو سمری از خود منظور تصور کی جائے گی، وفاقی حکومت خود ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی، پارلیمنٹ ہاؤس میں حکومت کے 3 بڑوں کی بیٹھک،
जजेस तकर्री से मुतालिक सिफारिशात पर नोटिफिकेशन जारी न होने की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। इजलास की सदारत वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। आजम नजीर तार और तारिक फजल चौधरी की शिरकत। जजेस तैनाती समरी की मंजूरी न देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई सदर को सेक्रेटरी के जरिए जजेस तैनाती समरी मंजूरी की हिदायत दी जाए। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद, कराची और पेशावर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी रैलियां। कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल इस्तिक़ामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश किया गया। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, भारत का एकतरफा इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का मुश्तरका पैगाम। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें तशवीशनाक हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेज बयानात और जारहाना तर्ज अमल खित्ते के अमन के लिए खतरा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। बेटे ने खुदकुशी नहीं की, बेरहमी से कत्ल किया गया। इकलौते बेटे के जनाजे को कंधा दिया। मकतूल मीर रजा के वालिद की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मेरा बेटा बिजनेसमैन था, 4 दुकानें चलाता था। किसी को बचाने के लिए पूरा बयानिया तब्दील किया जा रहा है। वो वीडियो कहाँ है जो रात 3:30 बजे मोटरसाइकिल पर लोग आए। एडिशनल IG कराची आजाद खान ने कहा, पुलिस सदर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तस्वीरों की बुनियाद पर बनाई। मीर रजा के अहले खाना चाहेंगे तो दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की जा सकती है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल ने भी मोहसिन नकवी के बयान की तायीद कर दी। कहा, पीपल्स पार्टी अगर नहीं मानती तो कराची को विफाक के मातहत चलाने का फैसला हो सकता है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ ने अपने सूबों से लोकल गवर्नमेंट निजाम को खत्म किया। इन जमातों से खैर की उम्मीद नहीं। मुस्तफा कमाल ने ऑन माई रेडार में गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा निजाम की वजह से लोग रियासत से बददिल हो रहे हैं। मसला वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का है। पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ से जायद हो गई। सूबे आज भी 4 हैं। मुल्क में इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए ताकि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हों। नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं, जेल रूल्स के तहत बानी PTI और बुशरा बीबी से मिलना हमारा हक है। इख्तियारात की मकामी सतह पर मुंतकली की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुल्क में इत्तेफाक राय पैदा करना है तो सबसे बड़ा लीडर जेल में है। तहरीक इंसाफ वाहिद विफाकी जमात है जिसको पूरे मुल्क से वोट मिलता है। पाकिस्तान और ईरान आजाद तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर मुत्तफिक। मुश्तरका तिजारती कमेटी ने मुत्तफिका निकात पर दस्तखत कर दी है। 3 रोजा मुज़ाकरात में तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत के फरोग के वसी मौके हैं। तिजारत में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ज़रई मसनूआत की तिजारत को फरोग दिया जाएगा। सरहदी तिजारत और लॉजिस्टिक्स में रुकावटें दूर की जाएंगी। सरहदी तिजारत को मजीद आसान और मौसर बनाया जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका का बाहमी तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारती हजम नई बुलंदियों तक पहुंचाने का आज़म। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे से वर्चुअल मुलाकात का ऐलानिया जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तिजारत के शोबे में मजबूत शराकतदारी से बरामदात को फरोग मिलेगा। तिजारती शराकतदारी दोनों ममालिक के लिए मजीद मौके पैदा करेगी। अमरीकी नुमाइंदे जेमिसन ग्रेड का कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहते हैं। पाकिस्तान में लेबर और रेगुलेटरी इस्लाहात में पेशरफ्त काबिल सताइश है।
تکنیکی سطح پر بات چیت کے ذریعے باقی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات، آئی پی پیز اور بجلی کی قیمتوں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے 27 سے زائد اشیاء مہنگی ہوئی۔ موٹر سائیکل سواروں سے 125 روپے فی لیٹر ٹیکس کے نام پر وصول کیے جا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی کے خاتمے اور قیمتوں میں کمی کے لیے 7 اگست کو ملگیر یوم احتجاج ہوگا۔ احتجاجی ریلیاں شہر بھر میں گشت کر کے مزار قائد تک پہنچیں گی اور اختتام شارع فیصل پر ہوگا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں شام کے وقت بدترین ٹریفک جام۔ صدر اولڈ سٹی ایریا ایم اے جناح روڈ پر شدید ٹریفک جام رہا، گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں۔ شارع فیصل، کارساز، نیشنل اسٹیڈیم روڈ، عیسیٰ نگری کے اطراف میں بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی، شہری اذیت میں مبتلا رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی کے مختلف علاقوں میں شدید ٹریفک جام کا نوٹس، کہا سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ سندھ کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں ہفتے کے روز تعطیل کا فیصلہ، اسکولوں کے تدریسی اوقات میں 1 گھنٹہ اضافہ کیا جائے گا۔ فیصلہ سندھ حکومت کے کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کے پیش نظر کیا گیا۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے نہیں، اے آر وائی نیوز کی پولنگ کیمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری۔ ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر 97% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دے دیا، 3% نے مخالفت کی۔ فیس بک پر 97% لوگ نئے صوبے کے حامی، 3% نے مخالفت کی۔ یوٹیوب پر 75% لوگ نئے صوبوں کے حامی، 23% نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ واٹس ایپ پر 70% لوگوں نے نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا، 23% نے مخالفت کی، 6% نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انسٹاگرام پر 81% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 18% نے مخالفت کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 77% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 20% نے نئے صوبوں کی مخالفت کی۔ پولنگ کا عمل اب بھی جاری، آپ ان پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبر پر اپنی رائے دیں۔ لندن میں یوم استحصال کشمیر پر بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، کشمیری اور پاکستانی پرچم اٹھائے، مظاہرین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مظاہرین کا کہنا تھا بھارتی ظلم کے خلاف اور آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بھارتی سفارت خانہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ تہران میں یوم استحصال کشمیر پر پاکستانی سفارت خانے میں تقریب، پاکستان کے سفیر عمران احمد صدیقی نے کہا کشمیری عوام 7 دہائیوں سے حق کے خود ارادیت کے منتظر ہیں، کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ تقریب میں حریت رہنما، ایرانی اسکالر سمیت پاکستانی کمیونٹی اور جامعات کے نمائندوں نے شرکت کی۔ برطانوی ادارے کے آرٹیکل میں چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کے ویژن کی تعریف، پاکستان میں ڈیجیٹل انقلاب کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی سراہا۔ بلال بن ثاقب کا کہنا ہے ڈیجیٹل اثاثے مستقبل کے مالیاتی انفراسٹرکچر کی بنیاد ہیں، ریاستوں کو اب بیوروکریسی نہیں رفتار اور ٹیکنالوجی آگے لے جا رہی ہے۔ حکومتوں کو سٹارٹ اپس کی طرح تیزی سے فیصلے اور عمل درآمد کرنا ہوگا، حکومتوں کو روایتی فائلوں کے بجائے ٹھوس نتائج سے کارکردگی ثابت کرنا ہوگی۔